ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ مذکورہ آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے متعلق اہل ایمان کو بڑے واضح حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر، تقویٰ اور اس ڈر پر استقامت کا حصول کیسے ہو؟ بنیادی بات یہ ہے کہ جب انسان اپنے نفس کی مخالفت میں اس بات کا پختہ ارادہ کر لے کہ نفس کو گناہوں سے باز رکھے گا، نیز گناہوں کے ساتھ ساتھ ضرورت سے زائد حلال اشیاء کے استعمال سے بھی بچے کر رہے گا، اور آنکھ، زبان، شرمگاہ اور دل الغرض تمام اعضاء کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، تو انشاءاللہ اسے وہ تقویٰ حاصل ہو جائے گا جیسا کہ اہل ایمان سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ بنیادی اعضاء کا تقویٰ: انسانی جسم سے چند اعضاء کو بڑی بنیادی اور اصولی حیثیت حاصل ہے، مثلاً آنکھ، کان، دل اور زبان وغیرہ، کیونکہ بالواسطہ یا بلا واسطہ کئی گناہوں کا ارتکاب انہی اعضاء سے ہوتا ہے۔ جب ان اعضاء کا تقویٰ حاصل ہو جائے تو امید ہے کہ تمام اعضاء تقویٰ کی صفت سے متصف ہو جائیں گے اور انسان صاحبان تقویٰ کی صفت میں شامل ہو جائے گا۔ اب ان بنیادی اعضاء کا تقویٰ کی کچھ تفصیل پیش کی جاتی ہے۔ آنکھ: بے شک آنکھ ہر فتنے اور آفت اور وقوع پذیر ہونے کا سبب بنتی ہے۔ آنکھ کا تقوی کا اصول کے بارے میں دو بنیادی اسلامی تعلیمات پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، فرمان باری تعالیٰ ہے، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ اور یہ حکم الہی مختصر ہے، مگر اختصار کے باوجود اس میں دو نہایت خوبصورت معنی موجود ہیں۔ اول یہ کہ اس میں آداب اور بہترین تہذیب سکھائی جا رہی ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ اس آیت میں اس چیز سے بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کے لیے بہت ستھرا اور نیز نیکیوں کو بڑھانے اور زیادہ کرنے والا ہے۔ یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ جب انسان اپنی نگاہوں کو لگام چھوڑ دے اور بے پرواہ ہو کر ہر طرف نظر اٹھانے کا عادی ہو جائے تو اس چیز کا قوی اندیشہ ہے کہ وہ حرام کی طرف بھی نظر اٹھائے اور گناہوں میں بے جا پڑا رہے اور دل کو سیاہ کر بیٹھے۔ لہٰذا نگاہوں کو نیچے رکھنے میں ہی دلوں کی ستھرائی اور صفائی ہے۔ آنکھ کا جھکا ہونا اور حیادار ہونے کو دل کی صفائی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ پتہ چلا کہ جب آنکھ بھیگتی ہے تو اس کے نیچے میں دل بھی بھیگتا ہے، لہٰذا دل کی خرابی یا درستی آنکھ کے حیادار ہونے نہ ہونے پر موقف ہے۔ مروی ہے کہ بندہ کبھی ایسی نظر اٹھاتا ہے کہ دل ایسا بگڑ جاتا ہے جیسے کھال بگڑ جاتی ہے، اب اس کھال سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ نمبر 2، سید صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ عورت کے حسن و جمال کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، تو جس نے اسے ترک کیا تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت کا ایسا مزہ چکھائے گا جو مزہ اسے خوش کر دے گا۔ عبادت کی شیرینی اور مناجات کی لذت سے در حقیقت اہل تقویٰ ہی وقف ہوتے ہیں، چنانچہ آج کل تقوی کا فقدان ہے، اسی لیے عبادت میں لذت اور سوز نہیں ہے۔ مذکورہ احادیث مبارک میں اس نعمت کو پانے کا مجروب نسخہ عطا کر دیا گیا ہے، لہٰذا جو شخص اپنی عبادت میں لطف پانا چاہتا ہے وہ حدیث مبارک پر عمل کرے تو یقیناً اسے ایسی خلوت پائے گا جو اس سے قبل اس نے کبھی محسوس نہ کی ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تقویٰ جیسے نادر خزانے کے حصول کے لیے اپنی آنکھ کو حرام کی آلودگی سے بچانا لازمی ہے۔ کان، فحش اور فضول گفتگو سننا دل میں وسوسے پیدا کرنے کا موجب ہے، اور انہی وسوسوں کے نتیجے میں ہمارے بدن میں بے چینی اور عبادت میں دل نہ لگنے کی سنگین صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اس کو دوسرے انداز میں یوں سمجھیے کہ کان میں پڑ کر دل میں اترنے والی گفتگو پیٹ میں جانے والے کھانے کی طرح ہے، بالکل اس سے بڑھ کر ہے۔ گفتگو کی تاثیر کھانے کے مقابلے میں دیر پا یعنی زیادہ دیر باقی رہتی ہے، کیونکہ کھانا تو چل قدمی اور نیند کی سبب ہضم ہو کر معدے سے خارج ہو جاتا ہے، مگر اس کے برعکس دل میں داخل ہونے والی گفتگو بعض اوقات پوری زندگی کے لیے یعنی سننے والے کے ذہن میں رسخ اور یعنی مضبوط اور نقش ہو جاتی ہے، جسے وہ بھول نہیں پاتا۔ اگر وہ نقوش بری باتوں میں مشتمل ہوں تو انسان کو عیب دار کرتے ہیں اور برے حالات لانے کا سبب بنتے ہیں، لہذا تقوی کے حصول کے لیے کانوں کو بری اور فضول باتوں سے بچانا ازحد ضروری ہے۔ زبان: ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا، آپ مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف رکھتے ہیں؟ آپ نے اپنی زبان اقدس پکڑ کر ارشاد فرمایا، اس زبان کا۔ زبان ہی انسان کو ہلاکت کے دہانے تک پہنچا دیتی ہے، اور یہی زبان انسانی کامیابی کا سبب بھی ہے، جنت میں داخل ہونا ہو یا جہنم کا ایندھن بننا ہو۔ اس زبان کے ہر دو طرح کے معاملے میں نہایت کلیدی کردار ہے۔ ہم یہاں زبان کے متعلق چند مدنی پھول پیش کرتے ہیں تاکہ تقوی کے حصول میں زبان کے کردار کی اہمیت واضح ہو۔
نمبر 1، تمام اعضاء کا درست اور نادرست رہنا اسی زبان پر موقف ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں ہم تجھے خدا کا واسطہ دیتے ہیں تو سیدھی رہنا، کیونکہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ نمبر 2، زبان کی حفاظت نہ کرنا اعمال کا ضیاع یعنی ضیاع ہونے کا سبب ہے، کیونکہ زبان کے استعمال میں احتیاطیں لامحل لازمی گناہوں کی طرف لے جانے والی ہیں، مثلاً غیبت وغیرہ، اور گناہوں کا ارتکاب تقوی کے منفی ہیں۔ مقول ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ نمبر 3، زبان کی حفاظت سے عزت و شان برقرار رہتی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اپنی زبان کو اتنا دراز مت کرو کہ تمہاری عزت و شان خراب ہو جائے۔ نمبر 4، اخروی انجام کو یاد کر کے زبان کو تقوی کی عادت ڈالیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء اور طلباء سے اپنی زبان کو روکے رکھو اور اپنی زبان سے لوگوں کو آبروریزی یعنی بے عزتی نہ کرو، ورنہ جہنم کے کتے تمہیں پھاڑ ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی متقین کے صدقے اہل تقوی میں سے بنائے اور سید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔